الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلوات اللہ وصلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، حمیدہ جنت کے مہمان کا جو پروگرام تھا اس کے اندر مجھے بلایا گیا اور اتفاقاً میں بین حرمین میں ہی بیٹھا ہوں۔ ایک طرف میرے مولا امام حسین، میری آنکھوں کے سامنے مولا امام حسین علیہ السلام کا روضہ ہے اور بیچ میرے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کا روضہ مبارک ہے۔ امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانی اور تاریخ بشریت ایک ایسا کردار ہے کہ جسے کسی بھی حوالے سے دیکھا جائے۔ امام حسین کسی ایک مذہب کے نہیں ہیں، کسی ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، کسی ایک کی ذات کا نام نہیں ہے۔ امام ایک ایسی حقیقت کا نام ہے، امام حسین علیہ السلام ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس کے اندر اگر کسی بھی پہلو کو دیکھا جائے تو انسانی عقل اس کے اوپر آ کے دنگ رہ جاتی کہ امام حسین کس شخصیت میں، مثلا امام حسین کے کس سخاوت کا، عدالت کا، کردار کا، عمل کا، بہادری کا، شجاعت کا، عبادت کا، کس پہلو پہ انسان گفتگو کرے۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا اگر بچپن دیکھا جائے، امام حسین علیہ السلام اگر آپ دعائے عرفہ کو دیکھیں تو امام کہتے ہیں پروردگار تیرا احسان اور شکر کہ تو نے مجھے اس وقت دنیا میں خلق کیا جب کفر کا اندھیرا چھٹ چکا تھا اور اس کے بعد میں نے کفر کو نہیں دیکھا، اور پروردگار میں تیری کس کس نعمتوں کا شکر ادا کروں کہ تو مجھے پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل کرتا رہا اور مجھے میری خلقت کی خبر ہی نہ ہوئی، اور جب میں دنیا میں آیا تو کیا تھا کہ کفر کا اندھیرا ہٹ گیا تھا اور صرف میں نے نور اور نور اسلام ہی دیکھا۔ اگر امام حسین علیہ السلام کا بچپن دیکھا جائے تو کیا ہے کہ ایسا بچپن ہے کہ ابھی امام حسین علیہ السلام گھٹنیوں کے بل چل رہے ہیں، چلتے ہوئے مسجد نبوی میں آتے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین کدھر ہے کہ فوراً رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں ایک دم اپنے ممبر سے اترے، امام حسین علیہ السلام کو لا کر فوراً اپنی آغوش میں لیا، اپنے ساتھ ممبر پہ بٹھایا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر آپ ہم سے کہتے تو ہم حسین کو اٹھاتے اور آپ کے پاس، آپ تو ممبر سے خود نیچے اتر آئے اور آنے کے بعد آپ نے امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا اور لینے کے بعد ممبر، تو امام حسین کے لیے کیا فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ رسول نے فرمایا یہ حسین ہے جس کو اللہ دوست رکھتا ہے، اللہ جس کو دوست رکھتا ہے اس کو میں دوست رکھتا ہوں۔ اور بس عزیزان محترم، صحابہ کی طرف دیکھ کے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دیکھو یہ میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے، اس کو خدا دوست رکھتا ہے، میں اس کو دوست رکھتا ہوں، دیکھو کبھی اس کی دشمنی میں نہ چلے جانا، کبھی اس کی مخالفت میں نہ اتر جانا۔ اور یہ امام حسین عالی مقام ہے کہ ایک طرف امام ابھی بچپن کا وہ مرحلہ ہے جو ابھی امام کی عمر 8 سال میں پہنچتی ہے، تو 7، 8، 9 سال کی عمر میں کیا امام حسین عجیب واقعات دیکھ رہے ہیں کہ نانا دنیا سے چلا گیا، تو دنیا نے کیا کیا کہ گھر کے دروازے پہ لا کے آگ لگا دی۔ پھر امام نے کیا دیکھا؟ دنیا کو کیا دیکھا کہ بابا کے گلے میں رسی ڈالی، کھینچتے ہوئے لے کے گئے اور دامن سے چپٹ کے امام حسین اور امام حسن بھی ساتھ مسجد تک گئے اپنے بابا کے۔ پھر امام حسین نے کیا دیکھا؟ اپنے بابا کی تنہائی دیکھی۔ تنہائی کے بعد امام حسین علیہ السلام نے پھر آخری وہ دور دیکھا جب آشوب کا دور ہے، جب بلاد اسلامی میں ہر طرف ایک شخص نے آ کے اپنے پورے خاندان کے لوگوں کو گورنر بنا دیا، اور گورنر بنانے کے بعد پھر جو تماشا ہوا وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد اس لوٹ مار کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بلاد اسلامی کے سب لوگ جمع ہو گئے اور لوگوں نے جمع ہو کر اس کے بعد کہا کہ یہ مسلمین کا کیا حال ہو گیا ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہو گیا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے بابا کی حکمت دیکھتے ہیں۔ اس بڑے عظیم تر فتنے کو دیکھا کہ بابا نے کس طرح اپنی حکمت سے کہ امام حسین کا اپنے بیٹوں کو مولا علی نے اس شخص کے گھر کے دروازے کے چاروں طرف کھڑا کر دیا، تو ان میں جو آگے کھڑا کیا سب سے آگے ایک امام حسن اور دوسرا امام حسین کہ اپنے بابا کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد پھر امام حسین کیا دیکھتے ہیں کہ جب مولا کو، علی کو ظاہری حکومت ملی ہے، جو ظاہری حکومت ملی ہے اس میں بھی عجیب و غریب فتنے دیکھتے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک فتنہ گر کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت بھی امام حسین علیہ السلام مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ اس کو بڑی قریب سے دیکھا۔ بس عزیزان،
اپنے موضوع کو سمیٹتا ہوں۔ اس دوران مولا کی سخاوت بیان کروں، شجاعت بیان کروں، کیا بیان کروں، جس پہلو پہ کہوں، لیکن جتنا بھی بیان کروں کم ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا ایک قصہ بس یہ آخر میں آپ کو بیان کرتے ہوئے میں سے اجازت چاہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام جنگ نہروان ہے، جنگ نہروان سے پلٹ رہے ہیں، اور پلٹتے ہوئے کچھ قیدی بھی ہیں۔ ایک قیدی آواز لگاتا ہے کہ حسین، امام حسین علیہ السلام کو کہتا ہے کہ حسین میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، میرے ہاتھ اور پاؤں پہ رسی بندھی ہوئی ہے، میں یہ نہروان کے لوگوں کا ایک سردار ہوں، اور مجھے شرم محسوس آ رہی ہے، مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں کو کھول دیا جائے؟ امام حسین علیہ السلام سے جب کہا تو امام حسین نے کہا کہ دیکھو میرے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہیں، میں اپنے بابا سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ مولا علی کی خدمت میں آئے، کہا بابا اس قیدی نے مجھ سے یہ درخواست کی ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا حسین، اس کے ہاتھ پاؤں اتنے زور کے تو نہیں بندھے ہوئے کہ یہ اپنے شرعی کام نہ کر سکے، یہ اپنی شرعی کام کسے کہتے ہیں؟ انسان اپنی بنیادی ضرورت، بنیادی حاجات کو پورا نہ کر سکے، اس کو کہتے ہیں شرعی کام، یا اس کے وضو میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہوں۔ امام علیہ السلام کہتے ہیں اتنے زور سے تو اس کے ہاتھ پاؤں نہیں بندھے کہ یہ شرعی کام نہ کر سکے، یہ تو اپنے شرعی کام کر سکتا ہے۔ پھر تو کہا نہیں بابا، اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، میری غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے، اس کو میری غیرت کو گوارا نہیں کہ کوئی شخص مجھ سے سوال کرے اور میں اس کے سوال کو رد کر دوں۔ تو کہا تم فرزند رسول خدا ہو، تم جاؤ فیصلہ کرو، تم کیا چاہتے ہو؟ کہا بابا میں یہ چاہتا ہوں جب اس نے مجھ سے سوال کیا، درخواست کی میرے ہاتھ پاؤں کو کھول دیا جائے تو بس مجھے اجازت دیں میں اس کے ہاتھ پاؤں کو کھول دوں۔ مولا نے اجازت دی، امام حسین دوڑتے ہوئے آئے، ایک ہاتھ میں امام حسین نے مشکیزہ لیا اور دوسرے ہاتھ میں جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس کی گٹھائیں کھولنے میں شاید کچھ زیادہ لمحے لگیں۔ فوراً امام نے اپنا چاقو نکالا اور اس کے ہاتھوں کی رسیوں کو لمحوں میں کاٹ دیا کہ تاکہ اس کو دیر نہ ہو، اور اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلانے لگے۔ جانتے ہیں یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص تھا شمر ابن جوشن، جس کا امام حسین علیہ السلام نے اس طرح استقبال کیا، اس طرح اس کی خدمت کی۔ لیکن یہی شخص ہے جب عصر عاشور ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس انتہائی تیز دھار کا خنجر ہے، تو یہ امام حسین کی پشت پہ سوار ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں، اگر اس خنجر سے کاٹا تو حسین کی کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا، بہت آسانی سے اس کی گردن تن سے جدا ہو جائے گی۔ اور یہ شخص ایک پتھر پہ اس چاقو کو مارنا شروع کرتا ہے اور آری نما اس چاقو کو بنا دیتا ہے، اور کہتا ہے جب یہ بن جاتا ہے تو کہتا ہے اب کتنی اذیت ہوگی۔ سر امام حسین کو اور پشت پہ سوار ہوا، تھوڑی سے پکڑا اور پیچھے سے مولا کو ایک نہیں، اس نے ضربتیں لگانا شروع کی، اور کھینچ کھینچ کے مولا کو ذبح کرنے لگا۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔